قضاء حاجت کے آداب کا بیان۔ پہلی حدیث، قضاء حاجت سے مراد پیشاب پخانا، حاجت کو پورا کرنا، یعنی پیشاب پخانے کی حاجت کو پورا کرنا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعہ وهو معلول۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یعنی جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، وضع خاتمہ، اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے۔ اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو چاروں اماموں نے روایت کیا ہے۔ چاروں اماموں سے مراد کون بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے؟ اور کوئی جی سنن اربعہ والے ہو گیا، چاروں اماموں نے۔ وَهُوَ معلول، اگر اس میں آ جاتا بخاری اور مسلم میں سے کوئی ایک بھی آ جاتا تو حدیث کی پھر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سنن اربعہ میں سے کوئی بھی حدیث ہو تو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا ضعیف تو نہیں۔ وَهُوَ معلول، یہ لفظ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یہ عبارت ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث چاروں نے روایت کی ہے، جبکہ یہ حدیث معلول ہے، یعنی کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر علت پائی جاتی ہے ضعیف ہونے کی۔ اچھا، اب اگلی بات نوٹ کر لیں کہ اس حدیث کو جب شیخ البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد شریف کی تخریج کی پہلے پہل، جو کہ تھوڑے وقت میں کی تھی، زیادہ اس پر ان کو جلدی سے اس کو دینا تھا، اس وقت شیخ البانی نے اس کو شاذ کہا تھا۔ شاذ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرے، میں بولوں گا جو جس نے جواب دینا ہوگا۔ اور کوئی حدیث صحیح ہو لیکن اس کے مقابلے میں بہت صحیح حدیث ہے، ان سے بہتر حدیث ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شاذ حدیث جو ہے وہ اس کی سند صحیح ہوتی ہے، سند میں کوئی علت نہیں ہے، لیکن یعنی اس قسم کی کمزوری نہیں پائی جاتی جو ضعیف احادیث میں پائی جاتی ہے۔ سند اس کی صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ کسی اور اپنے سے، وہ راوی ایک راوی ہے، وہ بھی ثقہ ہے، لیکن وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو شاذ، اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے شاذ کہہ کر، اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے جو اس کے مقابلے میں ہوتی ہے، وہ اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا جب شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو شاذ کہا تھا، مطلب یہ تھا کہ سند پر انہوں نے، سند کی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے رجوع کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں 3120 نمبر میں اس کی تفصیل ہے، 3120، اور صحیح ترغیب و ترہیب کتاب جو ہے اس کے 155 نمبر پر بھی اس کو صحیح کہا ہے، یعنی بعد میں رجوع کر لیا، یہ صحیح۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ جن سے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ وَهُوَ معلول، میرا گھر پہ ابھی میں نے لایا، ابھی آیا اسپتال سے، اور اس کا طبیعت صحیح نہیں ہو سکتا، تو میں نے سب کو ادھر چوکیداری کری تو صحیح ہو جائے گا، تو میں آپ کا صحیح ہے۔ مسئلہ نہیں، میں نے تو پہلے کہا، اچھا اس سے ظفر سے 2000 لے جاؤ۔
امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں کہا ہے وَهُوَ مَعْلُولٌ، اور وہ حدیث جو ہے معلول ہے، یعنی اس میں کوئی علت پائی جاتی ہے۔ سیدھا سیدھا یہ نہیں کہا کہ ضعیف ہے، شاذ ہے، لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے جہاں وہ تفصیل سے ان احادیث پر بات کرتے ہیں، اس کا نام ہے التلخیص الحبیر، وہ فقہ شافعی کی تخریج ہے۔ جس طرح فقہ حنبلی کی تخریج امام البانی رحمہ اللہ کے نصیب میں آئی، کوئی یہ دیکھیں اللہ کی دین ہے، کتنا عرصہ گزرا ہے، کس یہ 15ویں صدی یا 14ویں صدی کہہ لیں، شیخ البانی نے فقہ حنبلی کی تخریج اللہ نے کسی سے نہیں کروائی، امام البانی رحمہ اللہ کے نصیب میں آئی۔ باقی تمام فقہ جتنی، فقہ حنفی کی تخریج بھی امام زیلعی رحمہ اللہ نے کی، فقہ حنبلی کی تخریج، فقہ مالکی کی تخریج بھی ہے، فقہ شافعی کی تخریج کرنے والے بہت محدثین جن میں سر فہرست ابن حجر رحمہ اللہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ ہے، فقہ شافعی میں تو بہت کام ہے۔ فقہ حنبلی میں کی تخریج جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے آ کے کی، اس کا نام ہے ارواء الغلیل، 9 جلدوں میں۔ اور ان ائمہ کی اس قسم کی کتابیں، جس کو شوق ہے محدث بننے کا اور علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کا کہ یہ کس طرح ضعیف ہوتی ہے، کس طرح صحیح ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ علم رجال کی کتابوں میں پڑھے یہ ضعیف ہے، وہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، فلاں امام نے اس کو یہ کہا ہے، اس سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا وہ پاگل ہو جائے گا، جس طرح بہہ کے پھر رہے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہے، علماء کی قدر کرتا ہے، تو ان علماء کی یہ کتابیں پڑھے اور علم حاصل کرے، بنیادی علم حاصل کرے علماء سے، پھر ان کتابوں کا مطالعہ کرے، جیسے ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ تخریج والی کتابیں، وہ وہاں بتاتے ہیں کس میں کیا علت پائی جاتی ہے، کس اصول کی بنا پر ہم نے اس کو ضعیف کہا ہے، کس اصول کی بنا پر اور کس بنا پر اس ضعیف حدیث کو ہم نے حسن کے درجے تک پہنچا دیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب، بلکہ اس میں ایک طالب علم کو بصیرت ملتی ہے اور شوق بڑھتا ہے کہ میں آگے چل سکتا ہوں، آگے جا سکتا ہوں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کے خود دشمن ہیں، علماء سے علم حاصل نہیں کرتے اور علم الرجال کی کتابوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، علم الرجال کی کتابوں کو۔ جب ایک بچہ، علم الرجال کیا ہے؟ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، آپ کا ان سے واسطہ ہے، کسی سے واسطہ آپ کا براہ راست ہے اور کسی سے واسطہ بالواسطہ ہے، کسی اور کے واسطے سے۔ اب بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ آپس میں ملتے جلتے ہیں، آپ کے معاملات، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، کسی پر اعتماد نہیں کرتے، کسی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کو فراڈیا سمجھتے ہیں، کسی کو سچا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ یہ کہاں سے سیکھا، کس بنا پر؟ اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں جانتے، نہ آپ ان سے ملتے ہیں۔ تو مثلا آپ کتنے باہر کے ملکوں میں بھی ملک سلمان کو آپ جانتے ہیں، کس ذریعے سے؟ کسی ذرائع کے ذریعے۔ اس طرح بھی ہے، یہ علم الرجال ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ہمارے ارد گرد اب یہ بچہ جو ہے نہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، مثلا نہ اپنے ماحول بڑوں سے سیکھتا ہے، سیدھا جو ہے اپنے ہی دماغ سے سب کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے باپ پر حملہ کرے گا، میرا باپ تو فراڈیا ہے، میرا باپ تو باپ ہی نہیں۔ جب وہ تربیت حاصل نہیں کرے گا ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، تو اس کا کام کیا، اس کو اچھا آدمی برا نظر آئے گا، برا آدمی اچھا نظر آئے گا۔ وہ اس توازن کو برقرار نہیں رکھ سکے گا جو ہم ایک معاشرے میں توازن میں رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہاں سے، پہلے ہم آہستہ آہستہ، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں رائے رکھتے، ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، اپنے بڑوں سے اور علاقے کے اچھے لوگوں سے، بااعتماد لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی کیسا ہے۔ اس طرح کر کے ہمارے پاس علم بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں معرفت
بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن ہم بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس سے بچ کے رہنا، اس کے قریب جانا، اس پر اعتماد کرنا۔ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر، ہم خود اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو علم الرجال جو ہے، علم الرجال کی کتابیں ائمہ نے جو لکھی ہیں وہ ان بچوں کے لیے نہیں، ان کو پڑھنے سے پہلے اہل علم کی صحبت ضروری ہے اور اس علم کی طبیعت سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال شیخ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہا وَهُوَ مَعْلُولٌ، یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس کے اندر کوئی علت پائی جاتی ہے۔ حکم سیدھا نہیں بتایا کہ آپ کو کہ یہ ضعیف ہے، اس طرح لفظ نہیں بولا۔ تو وہ جو کتاب ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی تلخیص الحبیر، وہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ امام ترمذی، ابن حبان، امام منذری، امام قشیری وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور یعنی بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے شیخ البانی کی تصحیح بھی ذکر کر دی ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بخاری شریف کے حوالے سے دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، انگوٹھی کی بات تھی نا، انگوٹھی کو کیوں نکالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانے سے پہلے؟ مسئلہ یہ ہے، اس حدیث میں تو کوئی وضاحت نہیں تھی کہ اس میں تو اتنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانا چاہتے تو انگوٹھی کو اتار دیتے۔ انگوٹھی میں کیا ایسی بات تھی کہ جس کو اتار دیا جائے؟ اب اس کو جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس میں نقش تھا محمد الرسول اللہ، اور اس کا ایک سبب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط و کتابت کرتے تھے باہر ممالک میں کفار کی حکومتوں کے ساتھ، تو وہ ان کے پاس ایک نظام تھا، تو وہ دیکھتے تھے کہ اس میں مہر تو لگی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ صحابہ نے یہ بتایا کہ مہر ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مہر کے طور پر انگوٹھی کو استعمال کیا، اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، تو جب آپ خط لکھتے تو اس مہر کو لگاتے تھے، تو اس پہ اللہ کا نام تھا محمد الرسول اللہ، تو اس اللہ کے نام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو باہر اتار دیتے تھے۔ اچھا، بیت الخلاء اب ہمارے ذہن میں تو یہی آ رہے ہیں واش روم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیثیں آئیں گی، آپ صحرا میں جاتے تھے، خلا کہتے ہیں، خلا، تو جب خلا کا ارادہ کرتے دور جانے کا تو آپ یہ اتار کے جاتے تھے۔ اب یہاں حدیث میں ایک تو یہ ثابت ہے کہ انگوٹھی پہننا کیا ہے؟ جائز ہے، اور کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے یہ کہہ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہاں سنت کہتے ہیں، انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ تو ابن العثیمین رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ جواز ہے انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی پہننے کا جواز ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور پہننے سے منع بھی نہیں کیا صحابہ کو۔ لیکن اگر کوئی کہے تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ سیدھا سیدھا کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، تو جواب دیا رحمہ اللہ نے لا نقول ھذا، ہم ایسا نہیں کہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی تھی اس میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ تعبداً پہنی تھی، اجر سمجھ کے پہنی تھی، کوئی ثواب سمجھ کر پہنی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کے تحت پہنی تھی، اور بلکہ وہ جس طرح آج کہتے ہیں نا سرکاری مہر کے طور پر پہنی تھی،
تو آج بھی اگر کوئی شخص قاضی ہے اور وزیر ہے اور کہیں بھی اس کے پاس مسئولیت ہے گورنمنٹ کی اور انگوٹھی اس طرح کی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بنا سکتا ہے، اس وقت ہم کہیں گے کہ اس حالت میں اس کے لیے سنت ہے۔ لیکن عامت الناس کے لیے جائز ہے، سنت نہیں کہہ سکتے۔ اور عورتوں کے لیے زینت ہے، ان کے لیے مباح ہے، ان کے لیے سونا بھی چاندی بھی۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ سونا عورت کے لیے جائز ہے، جیسے بھی ہو، سونے کی انگوٹھی، سونے کی چوڑی، سونے کا ہار، سونے کی بالیاں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر اچھا نوٹ لکھا ہے، کتاب ہے ادب الزفاف، زفاف یعنی رخصتی اور سہاگ رات کے آداب ہیں۔ عربی میں ہے، شاید اردو میں مجھے پتہ نہیں ترجمہ کسی نے کیا کہ نہیں۔ اس میں یہ مسئلہ انہوں نے وضاحت کیا کہ عورت پر جو سونا حلال ہے اس کی بھی قید ہے، دلائل بھی ہیں احادیث، اور ثابت کیا ہے کہ عورت کے لیے بھی وہ سونے کا زیور جائز نہیں ہے جو رنگ کی شکل میں ہو، حلقے کی شکل میں، مثلا انگوٹھی، چوڑی، بالیاں، ہار پورا سونے کا، اس طرح کوئی بھی ہو، پازیب ہو جائے سونے کی، گول دارے کی شکل میں اگر زیور بنا، ٹوٹل گول دارا جو ہے سونے کا ہے تو یہ اس کے لیے بھی حرام ہے۔ تو پھر کس طرح وہ پہنے؟ پیسز کی شکل میں، ٹکڑے ٹکڑے، اس طرح جو زینت کی جا سکتی کرے۔ ورنہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے عورتوں کو کہ چاندی سے زینت اختیار کرو، چاندی سے زینت اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب ہے مستحب ان کے لیے چاندی کا زیور ہے، اور یہ مباح ہے، یہ مباح ہے، سونے کا زیور مباح ہے، لیکن اس میں یہ قید ہے۔ باقی رہا اب ہر آدمی یہاں کہتا ہے، اہل حدیث بھی دوسرے بھی سب کے بھائی اجماع ہے، اجماع ہے، عورت کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ شیخ البانی نے اس کا بھی بھانڈار پھوڑا ہے کہ اجماع کہاں، ایک خالی ایک، جس طرح انہوں نے تراویح کا اجماع لگایا ہے اسی طرح اس کا اجماع ہے کہ 20 تراویح پر اجماع ہو گیا، اس کی بھی کوئی اجماع کی دلیل نہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تفصیلی ہے، آپ کو اس کا علم ہو گیا، آپ اس کا تحقیق علماء سے کر لیں، کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے ان علماء کو پوچھا جاتا ہے، وہ اکثر جو ہے شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ کو وہ ایسا ترجیح بھی دیتے ہیں کہ یار یہ شیخ ناصر البانی کا قول ہے، بس یہ تحقیق الگ ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں ہم کیا شیخ ناصر البانی کی بات دے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے حق ہے، آپ سمجھ کر دے سکتے ہیں کہ تحقیق؟ پہلی بات یہ سوچ جو ہے، کیونکہ پہلے سے سوچ بنائی ہوئی ہے میں نے اور آپ نے، ہماری سوچ سے جو عالم موافقت کرے گا وہ ہمارا سر کا تاج ہے، پھر اس کے نعرے بھی ماریں گے۔ یہ سوچ ہی سراسر غلط ہے، مسلک اہل حدیث سے دور ہے۔ سوچ کیا ہے؟ ہم علم کے تابع ہیں، حق کے تابع ہیں، اور یہ سارے علماء جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں، چاہے البانی رحمہ اللہ ہو، چاہے مبارک پوری رحمہ اللہ ہو، چاہے نذیر دہلوی رحمہ اللہ ہو، چاہے گوندلوی ہو، چاہے ابن باز ہو، ابن عثیمین ہو، چاہے مقبل ہو یمن کا، چاہے مصر کا، چاہے مغرب کا، یہ سارے نبی کے وارث ہیں، ہمارے ائمہ ہیں۔ اور اصل چیز کیا ہے ایک اہل سنت اہل حدیث کے لیے کہ وہ علماء کے چہروں کی بجائے حق کو پہچانتا ہے، انہی علماء سے ہی حق ملتا ہے۔ حق جب حق کی پہچان کرتا ہے اور جس عالم، پھر وہ حق جو ہے جس عالم سے بھی ملتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، اور باقی علماء کا ادب احترام اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور ان کا جو اجتہاد ہے اس کا احترام کرتا ہے، ان کی اجتہادی اختلاف میں کسی پر تنقید نہیں کرتا اہل حدیث۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ شیخ البانی کا کوئی ذاتی موقف ہے، شیخ البانی نے دلائل دیے ہیں، اور اگر آپ کو وہ دلائل سمجھ آتے ہیں اور پھر آپ اس موقف کو قبول نہیں کرتے، دلائل کیا ہیں؟ دلائل تو قال اللہ قال رسول اللہ، یہ تو نہیں البانی کا
کا فتویٰ ہے لہذا مان لو، یہ تو شیخ البانی بھی نہیں کہتے۔ شیخ البانی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلائل دیتے ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق بات کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں بالکل، یہ تو ہم اس قسم کی بدگمانی کسی عالم سے، ثقہ عالم کے بارے میں کرنا جائز بھی نہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ اس کو اس اصول کا نہیں پتہ، ان کو اس اصول میں مخالفت کر دی انہوں نے، وہ ہمارے ائمہ ہیں اور اساتذہ سے بھی اوپر ہے۔ تو اس میں وہی امام مالک رحمہ اللہ کا قول سامنے رکھیں، کل یؤخذ قولہ ویرد۔ ان ائمہ کرام میں سے، اہل بدعت کا اس میں کوئی شمار نہیں، ائمہ کرام میں سے ہر امام کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسئلے کی بنا پر کسی امام سے آپ خار کھانا لگ جائیں، جیسے کہ شیخ البانی سے بہت سارے لوگ ان کو الرجی ہوتی ہے اور ہیں بھی اہل حدیث۔ اللہ اس تعصب سے اور اس بیماری سے محفوظ رکھے جو ہم لوگوں کو ائمہ اور محدثین کے بارے میں لگ جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک اور مسئلہ یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں یا ایسے علاقے میں کہ انگوٹھیاں پہننا یہ پاگلوں کا کام سمجھا جاتا ہے، بیوقوف لوگوں کا، خلاف مروہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہاں یہ سنت کے خلاف ہے کہ آپ انگوٹھی پہنیں گے، یہ جائز نہیں ہے، انگوٹھی مت پہنیں، خلاف مروہ ہے، کیونکہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے موقع پر کھڑا کر دے، ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو بدگمانیاں شروع ہو جائیں۔ مثلا بعض ایسے بازار ہیں، بعض ایسی جگہ ہیں جہاں ہاتھ میں سر پہ ٹوپی لے کر اور خاص سٹائل سے چلنا، جیسے ہمارے یہاں نمازی ایک دکاندار وقت نماز کے وقت ٹوپی لیتا ہے سر پہ، وہ علامت ہے خاص مجرم لوگوں کی۔ بعض جگہوں پر ہاتھ میں تسبیح تو ویسے ہی بدعت ہے یہ رکھنا، یہ ہاتھ میں ٹوپی سر پہ رکھ کے اور اس طرح کا حلیہ بنا کر وہاں وہ خاص لوگ، قسم کے لوگ، مجرم لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں آپ جو ہے ان کا حلیہ نہیں، وہاں اس طرح کی ٹوپی سر پہ نہیں رکھیں گے، سفید سی ٹوپی رکھی جیسے آپ نے لی، اس طرح کی ٹوپی سر پہ رکھی، ویسے داڑھی شاڑھی نہیں ہوتی، لیکن وہ خاص قسم کے ٹھگ قسم کے لوگ، خاص ان کے جو گاہک ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، وہ اس کے پاس آتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے علاقے میں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس قسم کا بندہ اس لیے کھڑا ہے یہاں، تو آپ وہاں اس طرح کا لباس، اس طرح کی ٹوپی سر پہ رکھیں گے تو حق جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی علاقے میں کسی دور میں انگوٹھی پہننا خاص فاسق فاجر لوگوں کا شعار بن جائے تو ہمیں انگوٹھی سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آپ نے انگوٹھی پہنی، بڑی اچھی چاندی کی انگوٹھی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ کا نام ہے، اب آپ نے مسئلہ سنا کہ اس انگوٹھی کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز نہیں ہے، اب کہاں رکھیں؟ مثلا آپ حرم شریف میں، حرمین میں ہیں، وہاں کہاں رکھ کر جائیں گے؟ یا کہیں سفر میں ہیں، کہیں پردیس میں ہیں، باہر کہاں چھوڑیں گے؟ چوری کا بھی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کیونکہ یہ معاملہ اس حدیث میں جو یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اتارتے تھے، تو یہ لیس علی سبیل التحریم، یہ حرام نہیں ہے اندر لے جانا، بلکہ یہاں استحباب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حکم دیا ہے لم یأمر به ولکن فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ انگوٹھی اتارو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، لیکن آپ نے کیا ہے، تو یہ اس قسم کی دلائل سے صرف استحباب کی دلیل پکڑتے ہیں، لیکن یہ مستحب ہے کہ واش روم میں اس قسم کی چیز اگر آپ کے ساتھ ہے تو مستحب یہ ہے کہ اس کو اتاریں۔
لیکن اگر ایک ایسی حاجت پڑ گئی، آپ اگر اتاریں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، چھوڑ کر جائیں گے، وہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو لے جائیں یا آپ اس کو جیب میں ڈالیں، کیونکہ یہ اس لیے بتایا ہے کہ آپ جب انگوٹھی کو جیب میں ڈال کر لے جائیں گے تو آپ کا دل نہیں مان رہا، کیونکہ آپ کا دل، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اتار کر جاتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے تھے وہ استحباب پر محمول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کا حکم نہیں دیا لیکن آپ خود اتارتے تھے، تو اس قسم کی دلائل سے واجب ثابت نہیں ہوتا، مستحب کا فتویٰ لگایا جاتا ہے ایسی چیزوں پر۔ تو جب یہ اتارنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، تو اگر آپ کو خطرہ پڑ گیا گم ہونے کا تو اس وقت تو بالاولیٰ آپ جو ہیں آپ اس استحباب کو چھوڑ کے آپ اس کی اپنے نقصان سے بچنے کے لیے اس کو جیب میں ڈال سکتے ہیں، اتار کر جیب میں ڈال لیں۔ لیکن مصحف جو ہے، آپ کے پاس مصحف ہے، قرآن کریم لکھا ہوا ہے، یہ اس کا کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ بیت الخلاء میں لے جائیں آپ، ایسی جگہوں پر آپ کے ساتھ مصحف ہے؟ تو اس میں اہل علم نے صراحت سے یہی جواب دیا ہے کہ مصحف کو بیت الخلاء میں لے جانا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام سے جو انگوٹھیوں پر لکھا ہوتا ہے اس سے بھی پڑھ کر ہے۔ ہاں تو مصحف جو ہے، لیکن اگر خطرہ ہو جائے کہ اگر میں باہر رکھوں گا چوری ہو جائے گا، تو اس وقت اس کو ضرورت کے تحت اپنے جیب میں چھپا کر لے جایا جا سکتا ہے، سائڈ پر رکھ دیں، چھپا کر کپڑے میں لپیٹ کر، اس حالت میں اس کو بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اس پر شیخ ابن عثیمین کا بھی فتویٰ اور ابن باز رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے۔ باقی رہا جو موبائل میں یا ٹیبلٹ میں لکھا ہوا قرآن، جب وہ آپ نے بند کر دیا تو وہ ایک ٹیبلٹ ہے، مصحف نہیں ہے، اس کا حکم مصحف والا نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نصیحت کرتے ہیں جب آپ مسجد میں ہوں تو ٹیبلٹ یا موبائل سے قرآن مت پڑھیں بلکہ مصحف کو اٹھا کر پڑھیں، یہ سلف صالحین کا عمل ہے، مصحف کو اٹھا کر پڑھیں، ٹیبلٹ سے حاجت کے وقت پڑھیں، اللہ کی نعمت ہے، وسائل ہیں، پڑھیں، لیکن جب آپ کے پاس مصاحف موجود ہیں، سلف کا عمل مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کا ہے تو اسی پر عمل کریں۔ اس کے بعد یہ پہلی حدیث تھی اس چیپٹر کی، یہ آداب بیان ہو رہے ہیں قضاء حاجت کے کہ جب آپ کا قضاء حاجت کے لیے ارادہ ہو، سب سے پہلے اللہ کے ذکر والی چیزوں کو محفوظ کریں، یہ مستحب ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لے جا بھی سکتے ہیں اپنے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کے ذکر اور مصحف کے بارے میں لاپرواہی کرتا ہے اور کون اس کا خیال کرتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے نام اور اللہ کے وہ اوراق، مقدس اوراق یا مصحف، ان کا احترام کرنا فرض ہے، لیکن بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس کا اتارنا مستحب ہے، دور کرنا اپنے سے مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اب حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا الحمدللہ اکثر کو یاد ہے۔ اخرجہ السبع، اس حدیث کو 7 اماموں نے روایت کیا ہے۔ اب بتائیں ساتوں امام کون ہیں اس کتاب میں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ جی ایسا جزاک اللہ خیر۔ 6 کتب ستہ جو ہیں، صحاح ستہ لوگوں کے زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، اصل میں کتب ستہ، اس میں صحیحین ہیں صرف 2، بخاری مسلم صحاح ہیں اور 4
سنن اربع ہیں، اس میں صحیح حدیث بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، تو ساری کی ساری کو صحیح ستہ نہیں کہا جا سکتا، کتب ستہ کہیں۔ اور اگر جب بخاری مسلم کا نام آئے تو آپ صحیحین کہیں، بخاری اکیلی صحیح بخاری، مسلم صحیح مسلم، یہ 6 اور امام احمد ساتویں، سب سے پہلے احمد، پھر بخاری، پھر مسلم، پھر ترمذی، پھر ابو داؤد، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ 7 میں۔ تو اب بخاری مسلم بھی بیچ میں آ گئے تو تحقیق کرنے کی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں۔ ہاں جب ہم علم حدیث میں مہارت کے لیے سند پر کا علم حاصل کریں گے تو پھر ہمیں بخاری شریف کی بھی حدیث ہو تو اس کی سند بھی ہمیں یاد کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث کی سند بھی یاد کریں گے، اس کی تخریج میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے، کس کس امام نے روایت کیا، کس کس درجے کی اس کی سندیں ہیں ساری، تو یہ ایک علم ہے، اس میں یہ فضول ٹائم نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بھی خلا میں داخل ہوتے، یعنی بیت الخلاء قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرتے، مطلب یہ ہے جانے سے پہلے، قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث سے۔ خبث کیا ہے؟ خبث میں 2 لغت ہیں، 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، خبث اور خبث، من الخبث یا دوسری طرح من الخبث، ہم اردو میں اکثر خبث کہتے ہیں، خباثت کو خبث کہتے ہیں، تو یہ خبث، لفظ خبث 2 طریقے سے پڑھا جائے گا، من الخبث یہ بھی طریقہ صحیح ہے، یا من الخبث، بے با کے اوپر جزم لگا، ساکن سکون لگا دیں، اور راجع بعض اہل علم کے نزدیک خبث ہے، من الخبث، اور اس سے مراد کیا ہے؟ شر، اور خبائث سے مراد اہل شر۔ خبث اور خبائث خبیثۃن کی جمع ہے، اور جب ہم کہیں گے خبث تو وہ خبیث کی جمع ہے، اور خبائث خبیثۃن کی جمع ہے۔ خبث جب کہیں گے تو اس سے مراد مذکر شیاطین، اور خبائث سے مراد مؤنث شیاطین، یہ اہل شر ہے۔ شیاطین انسانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی، لیکن یہاں جنوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور جب کہیں گے خبث، من الخبث، مطلب اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شر سے، والخبائث اور اہل شر سے، ہر قسم کے شر سے اور اہل شر سے۔ اسی لیے وہ شیخ آل بسام جو ہیں، توضیح الاحکام اس کی شرح ہے بلوغ المرام کی، انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ خبث پڑھے، من الخبث، کہ آپ نے شر سے بھی پناہ مانگ لی، والخبائث اور اہل شر سے بھی، شر سے بھی اور شر والوں سے بھی پناہ مانگ لی۔ اور جب کہیں گے خبثی والخبائث، اس میں صرف اہل شر کا ذکر ہے، خبث سے مراد مذکر، خبائث سے مراد مؤنث شیاطین۔ اور خبیث یا خبث جو ہے یہ عرب کی زبان میں یہ ناپسند چیز کے لیے بولا جاتا ہے، ہر جگہ اس کا معنی ایک نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کلام کے بارے میں، لفظ کے بارے میں جب خبیث، جب کسی کلام میں استعمال ہو خبیث، خبث، تو اس سے مراد کہ یہ لفظ تمہاری یہ تمہاری بات خبیث بات ہے، تو اس سے مراد کہ تم نے مجھے گالی دی، گالی کو کہتے ہیں خبث لفظوں میں۔ اور اگر عقیدے کے لیے بولا جائے، کسی عقیدے پر بولا جائے خبیث ہے، یہ عقیدہ خبیث عقیدہ مطلب کفر ہے، یعنی ہماری زبان میں نہیں، عرب زبان میں، دور جاہلیت یا صحابہ کے دور کی جو عربی ہے اس میں۔ اور اگر کسی کھانے کو خبیث کہا جائے تو اس کا مطلب حرام ہے،
اگر پینے کو خبیث کہا جائے تو اس کا مطلب نقصان دہ، یہ عربی زبان ہے۔ پینے مشروب کو، کسی مشروب کو اگر خبیث کہا جائے عربی میں، کوئی عرب شاعر یا اس دور کا عربی اس کے شعر میں آپ کو یہ لفظ ملے تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ وضاحت نہیں ہو رہی تھی اذا دخل الخلاء، یہ آج کل کے جو مکینک محدثین ہیں وہ لفظوں کے پیچھے جاتے ہیں اور لفظوں سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں۔ اذا دخل الخلاء، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے، لفظی معنی تو یہی بنے گا، جبکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، لیکن وہ کہے گا کہاں سے آیا ہے؟ اذا دخل الخلاء، جب بھی داخل ہوتے خلا میں، پھر پڑھتے تھے۔ یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے کہ دیکھو اللہ کا کلام، اللہ کا نام بیت الخلاء میں لینے کا کہہ رہے ہیں بخاری، امام بخاری، مسلم، ان کو اتنی بھی تمیز نہیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں محدثین کے بارے میں، دماغ اپنا مریض ہے لوگوں کا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ایک اور ہے الادب المفرد، وہاں انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کیا۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ بھی انس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، وہاں الفاظ ہیں انس رضی اللہ عنہ کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شر اور اہل شر سے۔ یہ بیت القضاء حاجت کے آداب میں سے کہ آپ دعا کا خیال کریں، بچوں کو یاد کروائیں، خود بھی پڑھیں، یہ آداب میں سے مستحب ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو، یا اس میں بھی فعل ہے نا، حکم نہیں دیا کہ تم جب بھی جاؤ تو ایسے پڑھو، تو یہ بھی مستحب کے درجے کا ہے۔ اگر حکم ہوتا تو پھر اس کا حکم دیا گیا ہوتا تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہوتا۔ یہ خالی فعل ہے، آپ نے منہ سے کسی کو نہیں کہا، تو اس طرح کے احادیث میں استحباب کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ کر گیا تو اس نے حرام، یعنی کسی فرض کو نہیں چھوڑا، مستحب چھوڑا ہے، لیکن مستحب میں اتنے فوائد ہیں تو فرائض میں کتنے فوائد ہیں؟ فوائد ہے کہ آدمی شر اور اہل شر سے محفوظ۔ کتنے لوگوں کو شر بیت الخلاء سے پہنچا ہے، شیاطین کا حملہ، جنات کا حملہ۔ اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ یہ خادم رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے پوری زندگی، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ مارا نہ اف تک کہا، یہ بھی نہیں کہا آپ نے یہ کیوں کیا، یہ یوں کیوں نہیں کیا، ڈانٹا تک نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جایا کرتے تھے، فأحمل انا، میں وغلام نحوی، اور ایک لڑکا میرے جیسا، نحوی مطلب میں بھی ایک لڑکا تھا۔ بالغ ہونے سے پہلے تک غلام لفظ استعمال ہوتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے غلام نہیں بولا جاتا۔ میں اور میرے جیسا ایک لڑکا اٹھائے ہوتا تھا، احمل حمل اٹھانا، اداوة من ماء، اداوہ پانی کا ایک برتن، اور یہ اداوہ وہ برتن سلور وغیرہ کا نہیں، لوہے کا نہیں، یہ چمڑے کا برتن ہوتا ہے، چھوٹا۔ ایک تو پینے کا مشکیزہ ہے، ایک چھوٹا کوئی لوٹے ٹائپ کا ہوگا، ہاں، جو چھوٹا تھا جس میں تھوڑا پانی آتا ہے، تو یہ ہم نے اٹھایا ہوتا تھا۔ وعنزة، اور ایک چھوٹا تھا نیزہ جس کے آخر میں لوہے کا پھل لگا ہوا ہے۔ فیستنجی بالماء،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے، وہ پانی جو ہم نے اٹھایا ہوتا تھا اس سے استنجا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے۔ اس میں سے کیا ثابت، کئی چیزیں نکلتی ہیں اس میں، کہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں، واش روم میں سب سے پہلے پانی چیک کریں، پانی ہے کہ نہیں۔ اب چلو آپ کے پاس خادم نہیں ہے، اگر یہاں تو آپ کے پاس ٹینکی ہے، پانی آ رہا ہے، لیکن آپ کم از کم اتنا کریں، پہلے ٹونٹی کھول کر چیک کر لیں پانی ہے کہ نہیں، آپ کو تسلی ہوگی پانی ہے۔ اور عنزتاً، وہ نیزہ جو تھا وہ کس لیے تھا، کہ آپ گارڈ دیتے، کیونکہ آپ خلا میں جاتے تھے تو اس پر کپڑا وغیرہ ڈال کے، جھاڑی ملتی تو جھاڑی کے اوٹ میں بیٹھتے تھے، ورنہ وہ نیزہ گارڈ کے کپڑا لٹکا کے ایک اوٹ بنا کر آپ بیٹھتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ اس طرح نہیں بیٹھیں کہ لوگوں کو نظر آئیں، بلکہ اور حدیث میں آتا کہ آپ بہت دور جایا کرتے تھے، جتنا دور جا سکتے تھے دور جاتے تھے لوگوں سے۔ تو یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں واش روم جو لوگوں سے زیادہ دور ہے اس میں چلے جائیں، تاکہ وہاں آواز لوگوں کی نہ آئے، نہ آپ کی آواز کوئی اور سنے۔ جتنا آپ دور جا سکتے ہیں اتنا دور جائیں، یہ سنت ہے۔ اور پردے کا خاص اہتمام کریں۔ عنزتاً، یہ جو نیزہ اٹھا کر رکھتے تھے وہ پردے کا بندوبست تھا، تو جب بھی واش روم میں جائیں سب سے پہلے چیک کریں کہ پردے کا اہتمام ہے، کہیں ایسا واش روم تو نہیں جس میں بیٹھا ہوں باہر سب کو نظر آ رہا ہوں، یا اس کو چٹکنی ٹوٹی ہوئی، یا پانی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں خیال کرنا، اور اس میں کسی کی ڈیوٹی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آپ پانی لے کر آؤ، پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے دیہاتوں میں علماء اور بزرگوں کی ایسی خدمت کی جاتی ہے کہ لوٹا پانی کا مہمان کے لیے لے کر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ پانی تو لے کر کھڑے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے چلے جا چکے ہیں، ہم تو لوٹا ساتھ رکھتے ہیں۔ تو آپ پانی کیسے لیتے تھے؟ جب آپ تو واش روم بیت الخلاء میں چلے گئے، اب آپ قضاء حاجت میں ہیں اور پانی لڑکوں کے پاس ہے، تو اس سے ظاہر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے تھے، پتھر یا مٹی کا ڈھیلا، اس سے آپ استنجا کرتے۔ ہم نے اپنے اسکولوں میں دیکھا، ہم گاؤں میں پڑھتے تھے پرائمری اسکول میں، ہمارے استاد اس طرح ٹینکیاں نہیں ہوتی اسکولوں میں اور گھروں میں، صرف مسجد میں ہوتی تھی۔ تو ہمارے استاد تھے اسکول کے استاد، بہت اچھے اچھے استاد تھے، اللہ ان پر رحمت کرے۔ انہوں نے ہمیں وضو سکھایا، نماز سکھائی، اور چھوٹے چھوٹے مسائل سکھائے، پرائمری کے استاد ہوتے تھے۔ تو ہم بڑے ہو گئے، یعنی 5 سال 8 سال پڑھا، ہم نے ان کو دیکھا نماز کے وقت سے پہلے وہ جاتے اسکول کے کونے میں، ایک وہ 4 دیواری چھوٹی سی بنی ہوئی ہے واش روم، اور وہاں وہ جاتے تھے، لوٹا باہر سے بھرنا پڑتا تھا پانی کا، اور وہ کوئی طالب علم جا کر بھرتا تھا، اور وہ پیشاب کرتے، پھر کافی دیر وہاں پہلے وہ ڈھیلے کے ساتھ خشک کرتے، اپنا استنجا کرتے، ڈھیلے استعمال کرتے تھے، پھر لوٹا لے کر جا رہے ہوتے تھے استنجے کے لیے الگ بعد میں۔ یہ پرانے لوگوں کی تربیت کی تھی علماء نے، اب ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، ڈھیلا استعمال کرنے کا اکثر نہیں پتہ، تو پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اب استنجے کے معاملے میں یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، استنجا اور استجمار۔ استنجا جب استعمال ہو مطلب پانی اور پتھر، پانی سے بھی استنجا کی ہوتا ہے، پتھر سے، ڈھیلے سے، اور استجمار جو ہے صرف پتھر کے ساتھ نجاست صاف کرنا، اس کو استجمار کہتے ہیں۔ اب یہاں 3 صورتیں ہیں استنجے کرنے کی۔ افضل ترین صورت یہ ہے کہ آپ ڈھیلا استعمال کریں، پتھر کا یا مٹی کا، پھر اس کے ساتھ
پانی کے ساتھ استنجا کریں، یہ سب سے افضل ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی آیت اتری تھی جو قباء مسجد میں استنجا کرتے تھے پانی کے ساتھ۔ یہ سب سے افضل ہے کہ آپ ڈھیلا استعمال کریں اور پھر پانی استعمال کریں۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ آپ صرف پانی استعمال کریں، ڈھیلا نہیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ افضل درجہ ہے کہ آپ ڈھیلا بھی استعمال کریں اور پانی بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صرف پانی استعمال کریں، پانی پر گزارا کریں۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ صرف پتھر یا اس جیسے کسی ڈھیلے پر گزارا کریں، تو یہ بھی کافی ہے۔ اور یہ اکثر صحابہ میں اکثر لوگ جو تھے جہاں پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، ملتا، تو ڈھیلا ہی استعمال کرتے تھے۔ تو جو صحابہ ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے تھے ان کے لیے فضیلت اتری، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک ہونے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہاں یہ آگے آئے گی۔ وعن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برتن یہ پانی پکڑو، مجھے پکڑایا، فانطلق اور خود نکل گئے، حتی توارى عنی، حتیٰ کہ مجھ سے چھپ گئے، اتنی دور نکل گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، توارى چھپ گئے، فقضى حاجتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قضاء حاجت کی، اور پانی کہاں تھا؟ ادھر تھا۔ تو آپ ڈھیلا استعمال کر کے پھر پانی پکڑتے اور پھر پانی سے وضو کرتے، پانی سے استنجا کرتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ تو اس سے یہ اسی کی دلیل ہے کہ سب سے افضل ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرنا۔ ڈھیلے کے بارے میں حدیث آگے آ رہی ہے، لیکن کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنا۔ 3 ڈھیلا، اگر مثلا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، صرف ڈھیلے استعمال کرنے، تو 1 ڈھیلے سے استنجا نہیں ہوگا، 2 سے بھی نہیں، کم از کم 3، کم از کم 3 ڈھیلے۔ اگر بڑا ڈھیلا ہے مثلا تو اس کو 3 جگہوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا ہے، 3 نہیں ملے تو اس کو توڑ لیں یا اسی کو 3 جگہوں سے استعمال کریں، کم از کم 3 سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک آدمی ڈھیلا استعمال کرتا ہے اس سے اس طرح صفائی تو نہیں ہوتی جس طرح پانی سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ اب جو نجاست آدمی کے مقعد کے ارد گرد لگی ہوتی ہے اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ڈھیلے سے اس طرح صاف نہیں ہوتا جس طرح پانی سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات پسینے سے وہ نجاست ادھر ارد گرد پھیل بھی سکتی ہے، خاص طور پر گرم علاقوں میں، تو اتنی گنجائش ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس حدیث کی توجیہ یہی بیان کی جس میں کہا گیا ہے کہ آپ جب نیند سے اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے ہاتھوں نے ساری رات کہاں گزاری۔ مطلب گرم علاقے تھے، گرمی میں پتہ نہیں آدمی کا ہاتھ شرمگاہ تک یا مقعد تک جاتا ہے اور وہاں سے نجاست میں ہاتھ کو لگ جائے، تو سب سے پہلے اٹھتے ہی ہاتھ دھونے کا حکم ہے 3 مرتبہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلهم، رواہ مسلم۔ اتقوا اللاعنین، اسی طرح اتقوا اللاعنین، 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔
لاعن لعنت کرنے والا، ایک ہوتا ملعون جس پر لعنت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت کرنے والے سے بچو، لفظ اس طرح ہے، لعنت کرنے والے سے مراد ایسے 2 کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ الذی یتخلی فی طریق الناس، ایک تو وہ جو شخص لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت، یتخلی خلا سے ہے کہ قضا بیت الخلا وہیں بنا لیتا ہے اور وہ لوگوں کے راستے میں ہی بیٹھ جاتا ہے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، یہ کام اس کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے بندے پر۔ دوسرا او ذلی، یا ان کے سائے کی جگہ پر، کہیں سائے کی جگہ ہے، درخت بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھت بھی ہو سکتی ہے، جیسے وہ روڈ کے اوپر مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی، دیکھا ایک آدمی نے یہاں پردہ ہے بس وہیں پیشاب کر دیا یا پخانہ کر دیا، دونوں کام حرام ہیں، یہ لعنت والے کام ہیں۔ جب جہاں لعنت کا ذکر آ جائے تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے، یا وعید آ جائے جہنم کی تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وزاد ابو داؤد عن معاذ رضی اللہ عنہ، ابو داؤد رضی اللہ رحمہ اللہ نے یہی حدیث روایت کی ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے۔ وہاں معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے لیکن اس میں اضافہ ہے الموارد، وہ لفظ اس میں لفظ موارد کا اضافہ ہے۔ موارد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں لوگ بکثرت آتے ہیں پانی پینے کے لیے، چشمہ جیسے کنواں ہے، چشمہ ہے، یہ نہر جا رہی ہے نا، تو نہر میں ایک جگہ ایسی بن جاتی ہے جہاں سارے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، وہاں سے پانی نکال رہے ہیں، اور نہر کے ہر جگہ سے آپ پانی نہیں لے سکتے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جہاں ایسے لوگوں کا آنا جانا ہو پانی کے لیے اس کو کہتے ہیں موارد۔ عبارت پوری اس طرح ہے ابو داؤد والی حدیث کی، اتقوا الملاعن الثلاثہ، ملاعن 3 لعنت والی جگہوں سے بچو، یعنی 3 ایسی جگہوں سے بچو جہاں جو لعنت کا سبب بنتی ہے، وہ جگہ لعنت والی نہیں ہے۔ البراز فی الموارد، براز ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بول و براز، بول عربی میں پیشاب کو کہتے ہیں، براز عربی میں پخانے کو کہتے ہیں۔ البراز فی الموارد، ایسی جگہوں پر پخانہ کرنا جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو پانی کے لیے، وہاں ضرورت کی جگہ ہے۔ وقارعۃ الطریق، اور راستے کے بیچ میں پخانہ کرنا، یعنی قارعۃ الطریق راستے، وسیع راستہ، کھلا راستہ ہے، آپ اس کے بیچ میں ایک بندے نے پخانہ کر دیا۔ وظل، اور سائے کے اندر، کہیں سایہ ہے، کچھ مسافر وہاں بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی وہاں آرام کر سکتا ہے، اور سائے کے اندر کسی درخت کے نیچے، یہ بھی لعنت والی جگہ ہے ایسے بندے کے لیے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد والی امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ ولی احمد، اور امام احمد نے بھی، یہ مکمل ہم کر لیں پھر پیریڈ ہمارا ختم۔ ولی احمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام احمد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اب دیکھیں ائمہ بھی چینج ہو رہے ہیں اور صحابی کی روایت بھی چینج ہو رہی ہے، اس طرح آپ عادت ڈالیں، ائمہ سے بھی اپنی معرفت حاصل کریں جس طرح آپ علماء کو جانتے ہیں موجودہ دور کے، اور اسی طرح صحابہ حدیث کو یاد کریں صحابی کے نام سے، یہ فلاں صحابی نے روایت کی تھی، فلاں امام نے ذکر کی تھی، اس طرح۔ اصل چیز یہ ہے طالب علم کے لیے یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ حدیث کس امام نے روایت کی، کس صحابی نے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے آپ کی علم حدیث میں، کہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کون سے صحابی ہیں، امام کون سے ہیں روایت کرنے والے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، او نقع ماء، اس میں ہے یہی ابو داؤد والی حدیث، مسند احمد میں بھی، لیکن اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، او نقع ماء، یا پانی کا حوض، پانی جہاں جمع ہے اس میں پخانہ کرنا، پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے، جمع کیا ہوا کسی نے، کیونکہ صحراؤں میں پانی جمع کیا جاتا ہے، بارش کا پانی اکثر، نہروں کا بھی پانی نہیں ہوتا، تو اس میں پخانہ کرنا
یہ ملعون جگہ ہے اس کے شخص کے لیے۔ فرمایا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا یہ دونوں ابو داؤد والی اور مسند احمد والی روایت ذکر کرنے کے بعد وَفِيهِمَا ضَعْفٌ، اور ان دونوں حدیثوں میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ابو داؤد والی حدیث جو معاذ رضی اللہ عنہ والی ہے اس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، حسن کہا ہے، حسن مقبول درجے کی ہوتی ہے۔ تو ابن عباس والی حدیث بھی جو ہے وہ اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن جو مسند احمد میں ہے تو لیکن مفہوم ثابت ہے۔ اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ، امام طبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں النہی عن قضاء الحاجہ۔ اب مختصر بیان کریں، حدیث لمبی سی، حدیث ذکر کرنے کے بجائے چیزیں ذکر کر رہے ہیں اور بات کو مختصر کر رہے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ۔ یہ ان کی خوبی ہے اور یہ طالب علم کے لیے فائدہ ہے ہمارے لیے، ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے ان روایات کو اگر ہم ایک ایک کر کے پڑھتے اور اس کی سند کا ذکر کرتے تو بہت ٹائم لگتا۔ فرماتے ہیں اور طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے نہی عن قضاء الحاجہ تحت الاشجار المثمرہ وضفة النهر الجاری، دو چیزیں ذکر الاشجار المثمرہ، ان لفظوں کو نوٹ کریں، الاشجار المثمرہ پھلدار درخت، وضفة النهر الجاری، جاری نہر کا کنارہ، ضفہ کنارہ، جاری نہر کا، دریا کو نہر کہتے ہیں، دریا ہے نہر ہے کوئی بھی اس کا کنارہ، ان دو اشجار مثمرہ کا ذکر آیا تو فرمایا قضاء الحاجہ تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درختوں کے نیچے قضاء حاجت سے نہیں، اور چلتی نہر کے کنارے پر پخانہ کرنے کی نہیں، یہ دو نہیں امام طبرانی نے روایت کی ہے من حدیث ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث سے۔ یعنی مطلب کیا، امام طبرانی کے پاس کون سی حدیث ہے؟ عبداللہ بن عمر والی، اور اس میں یہ دو چیزیں ہیں کہ پھلدار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کرنا منع ہے اور چلتی نہر کے کنارے پر۔ آپ کہیں گے چلو کھڑے پانی میں پیشاب پخانہ کرنے سے تو سمجھ آتا کہ ناپاک ہو جائے گا، چلتی نہر میں کیا مسئلہ ہے؟ چلتی نہر میں کر دے، چلتی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ خود بتاتے ہیں بسند ضعیف، سند جو ہے اس کی ضعیف ہے، لیکن کیونکہ اب یہ کتاب حدیث کا مجموعہ ہے، یہاں اقوال نہیں ذکر کیے ابن حجر رحمہ اللہ نے، ورنہ وہ بہت سارے اقوال بھی ذکر کر سکتے تھے، فلاں امام نہیں ہوگا، فلاں امام نہیں ہوگا۔ وہ طالب علم کو عادت ڈال رہے ہیں کہ ہر مسئلے کو حدیث سے کی عبارت سے کیسے لینا ہے۔ تو ایک مسئلہ ثابت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے ان مسائل میں جو آخری ضعیف حدیث ہیں، لیکن پھر بھی وہ ضعیف احادیث لائے ہیں طالب علم کو یہ عادت ڈالنے کے لیے۔ ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ اس مسئلے میں جو حدیث ہے اس کا درجہ کیا ہے، اور جبکہ مسئلہ ثابت ہے پہلے سے کہ ایسی جگہوں پر پیشاب کرنا یہ بھی موارد میں آتا ہے۔ تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درخت کے نیچے پخانہ کرنے سے منع کیا، سائے سے منع کر دیا تو پھلدار درخت کا سایہ ہو یا کسی کا، ثابت تو ہو گیا مسئلہ، لیکن پھر بھی ضعیف حدیث کیوں لائے؟ تاکہ طالب علم کے ایک تو علم میں آ جائے کہ اس مسئلے میں ضعیف حدیث بھی ہے، اور دوسرا اس کو بجائے اس کے کہ کوئی جملے اقوال ذکر کرتے، چلو ضعیف حدیث سے ضعیف حدیث پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں مسئلہ ثابت ہو جائے گا، ضعیف حدیث پڑھے گا اس کو ایک طرف سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ایسے ہے، یہ بھی ایک علم ہے کہ آپ کو کتنی ضعیف حدیثوں کا علم ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو ایک مسئلے کی تفصیل آ گئی ایک بہانے سے کہ پھلدار درخت کے نیچے تو اور بھی حرام ہے، اور دوسرا چلتی نہر کے کنارے، یہ بھی موارد میں آتا ہے، موارد کا لفظ پہلے آیا، یہ بھی ثابت ہے، لیکن
ائمہ کرام جو بھی آپ کو پیش کرتے ہیں اس میں آپ کا طالب علم کا فائدہ ہے، اور یہ کتابیں طالب علموں کے لیے ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں ہیں۔ طالب علم کے لیے جتنی بھی کتابیں ہیں یہ سب طالب علم کے لیے ہیں، ورنہ انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آتا۔ کتابیں یہ طلباء کے لیے، علماء نے ان طلباء کے لیے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے کتابیں نہیں بلکہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔